government officials, general officers, experts, diplomats, great farmers of Pakistan, scientists, researchers, investors, great Pakistani business community, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It's really a great pleasure and an honor to be here for this wonderful symposium. And I can say without any ray of doubt or contradiction that this symposium has set the stage for bringing the second green revolution in Pakistan after the first in 1960s. And I think together we will, inshallah, make it happen in a manner which will be a roaring success through hard work and teamwork. میں نے اتنی بات انگریزی میں کرنی، اب میں اردو میں کرنا چاہتا ہوں آپ کے لیے. یہاں پر پورے پاکستان کے ہمارے کھیتی سے سونا اگلنے والے ہمارے کسان بھائی بیٹھے ہیں جو کہ پاکستان کی زراعت ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے. اس میں آپ جو شبانہ روز محنت کرتے ہیں اور پاکستان میں کروڑوں لوگوں کو غذا فراہم کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی محنت، شبانہ روز محنت، نہ صرف آج تک بلکہ آئندہ بھی آپ کو پاکستان کے عظیم معمار گنے گی تاریخ. مجھے علم ہے کہ جہاں پر آپ اتنی محنت کرتے ہیں وہاں پر وسائل کی کمی، جو سازگار حالات ہونے چاہیے زراعت کو ترقی دینے کے لیے، وہ آپ کا حق ہے اور حکومت کا فرض ہے کہ وہ آپ کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے تاکہ آپ اپنی محنت سے آپ پاکستان کے اندر زراعت کو ترقی دینے کے لیے جو کاوشیں کر رہے ہیں اس میں صحیح معنوں میں اس میں اللہ تعالیٰ اپنا بے پایاں فضل و کرم کے ساتھ اس میں ہمیں ترقی ملے اور پاکستان اپنا اصل مقام حاصل کرے. اس کے لیے جو سپہ سالار نے جو بات کی کہ یہ وزیر اعظم کا ویژن ہے، سچی بات کرنی چاہیے. 75 سال میں ایسے کئی ویژنز آئے اور گئے، بڑے بڑے کاغذوں کے پلندے، فیزیبلٹیز بنی، لیکن جو ترقی کا راز جس بات میں پنہا ہے وہ ہے مسلسل عمل، عمل اور عمل اور محنت اور محنت اور محنت. اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے. یہ آج 60 کی دہائی میں جو زرعی ترقی ہوئی تھی اس نے پاکستان کو ہمسائے ملک سے بھی آگے پاکستان چلا گیا، دنیا کے کئی ممالک سے آگے نکل گیا. ہماری پیداوار بڑھ گئی، بیج بہت توانا بیج وہ مہیا کیا گیا اور ڈیمز بنائے گئے، منگلا ڈیم، تربیلا ڈیم اور اس طرح دوسرے منصوبے، نہریں بنائی گئیں جس سے کہ ملک کے اندر ایک زرعی انقلاب آیا.
اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کے کئی ادوار میں اتار چڑھاؤ آتے رہے، لیکن یہ بات کہ اگر ہم کسان کی جو محنت ہے، مثال کے طور پر گندم، یقیناً اگر کسان کو اپنی گندم کی قیمت جو اس کے اوپر لاگت آتی ہے وہ نہیں ملے گی تو وہ کسان وہ گندم پیدا نہیں کرے گا، وہ کسی اور وہ زرعی جنس پیدا کرے گا، چلے جائے گا میز میں یا گنے میں یا کسی اور۔ لیکن اگر کسان کو قیمت مناسب ملتی ہے تو الحمدللہ کسان بڑے شوق سے محنت کرے گا اور گندم کی یا ابھی بات آج ہوئی کپاس کی، اس کی پیداوار میں دن رات ایک کر دے گا۔ مگر کیا یہ کافی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بات یہاں پر مکمل نہیں ہوتی۔ ایک تو بات طے ہے کہ کسان کو اس کا معاوضہ پورا ملنا چاہیے۔ جس طرح اس سال گندم کی قیمت بڑھائی گئی تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 10 سال میں ایک ریکارڈ گندم کی پیداوار ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے جس طرح کپاس کے بارے میں آپ نے ابھی سنا کہ اس کی قیمت جو منیمم پرائس اس کی بڑھائی گئی ہے، تو امید کی جانی چاہیے کہ ایک ماضی کے کئی سالوں کے مقابلے میں ہمیں کپاس انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو اس کی پیداوار پہلے سے اچھی ملے گی۔ بٹ دس از ناٹ انف۔ اصل بات اگر پاکستان کے اندر ایک زرعی انقلاب آنا ہے تو اس کے لیے جس طرح آپ نے یہاں پر کئی پریزنٹیشن دیکھی، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا، اس کے لیے یقیناً ایک بہت صحت مند بیج آپ کو مہیا کرنا یہ حکومت کا فرض ہے۔ اس کے لیے کھاد مہیا کرنا وقت کے اوپر یہ حکومت کا فرض ہے۔ اس کے لیے جو ادویات ہیں کیڑے مکوڑوں کے لیے وہ بہت صحیح ہونی چاہیے، کوئی اس میں ایڈلٹریشن نہ ہو، یہ حکومت کا فرض ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس کے علاوہ جو آج کے دور میں جو جدید ٹیکنالوجی ہے، میں نے ابھی چند دن پہلے میں وہاں پر جنرل ناصر منیر صاحب کی دعوت پر گیا تو بہت شاندار پریزنٹیشن دی انہوں نے۔ ریل ٹائم میں وہاں پر ہم نے دیکھا، ریل ٹائم میں کہ کس طرح وہاں پر زراعت کے اوپر معمور لوگ کام کر رہے ہیں۔ اگر پیسٹ وارننگ ہے تو اس کے لیے کیا نظام ہے، اور اگر وارننگ آئی تو پھر کس طرح اس کو ریل ٹائم میں کسانوں کو اس کی اطلاعات پہنچانی ہے، ادویات وہ مہیا کرنی ہے۔ اور میں نے یہ کہا، یہ کسان بھائی یہاں پر موجود ہیں، پورے پاکستان سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں نے ازرائے مذاق کہا وہاں پہ کہ اگر پاکستان میں اگر جعلی ادویات اگر سول کورٹس یا کے ذریعے ختم نہیں ہو سکتی تو پھر ہمیں جعلی ادویات کے خاتمے کے لیے آرمی ایکٹ لاگو کرنا چاہیے، تاکہ ملک کے اندر جو ایک کسان کی محنت ہے وہ ضائع نہ ہو۔ میں خود نمائی کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، ایک حقیر آدمی ہوں، لیکن الحمدللہ 97 سے لے کے 99 تک جس صوبے میں مجھے میرے قائد نواز شریف نے ذمہ داری دی تھی، اپنی بہترین ٹیم کے ساتھ ہم نے جعلی ادویات کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا تھا۔ اور اگر کسان جو ہے وہ کھاد بھی ڈالے، وہ پانی بھی لے کے آئے، دن رات محنت کرے، اور جعلی ادویات کے ہاتھوں کسان خدا نخواستہ مارا جائے تو وہ پاکستان کے لیے بہت بڑا ایک سیٹ بیک ہے، کسان کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہے۔ تو یہ وہ تمام عوامل ہیں جو مل کر ہمیں پاکستان کی زراعت کو دنیا کے نقشے پہ ایک
ممتاز ملک بنا سکتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ میں اپنی بات پر واپس آتا ہوں کہ یہ جو جس ویژن کی سپاہ سالار صاحب نے بات کی، اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کی سوچ تھی۔ انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ شہباز شریف صاحب ہمیں اس طرف آگے چلنا چاہیے۔ تو اگر وہ اس وقت جنروسٹی سے کام لے رہے ہیں تو میں ان کو شکر گزار ہوں، لیکن یہ بات طے ہے کہ ہمیں آج مل کر ہمیں اس بہت بڑے ویژن کو عملی جامہ پہنانا ہے، جس میں حکومت پاکستان، صوبائی حکومتیں، جس میں تمام متعلقہ ادارے، ریسرچ سینٹرز۔ اب آپ دیکھیے کہ ریسرچ سینٹرز کا اگر آپ نام لیں تو بڑے بڑے زبردست ریسرچ سینٹرز بنائے گئے پاکستان میں۔ ایوب ریسرچ سینٹر ہے پورے پاکستان کے اندر، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ یہ ادارے سب بیٹھ گئے۔ میں نے ابھی 3-4 مہینے پہلے، 5-6 مہینے پہلے میٹنگ کی تو میں نے سارے جو ایکسپرٹ وائس چانسلر صاحبان تشریف لائے تھے اور دوسرے ایکسپرٹ تشریف لائے تھے، جاوید صاحب تھے اور بڑے بڑے زبردست پروگریسو فارمرز تھے، تو میں نے ان سب کے سامنے بات کی۔ تو ریسرچ سینٹرز کو ریوائیو کرنے کے لیے مجھے انہوں نے کہا کہ ہمیں، کسی نے کہا 10 ارب روپیہ ایلوکیٹ کر دیں، 5 ارب کر دیں۔ میں نے کہا ہر چیز موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ہر چیز آپ کو مہیا کریں گے، لیکن اس کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ دہائیوں سے جو ریسرچ سینٹرز بند پڑے، یہاں پر بیٹھے ہیں میرے سامنے بڑے انتہائی محترم اساتذہ کرام موجود ہیں جن کا میرے دل میں بے پناہ احترام ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ 60 کی دہائی کے بعد یہ تمام ادارے یہ بالکل سست روی کا شکار ہو گئے۔ دنیا آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی اور ہمارے ریسرچ سینٹرز میں کوئی خاص پروڈکٹیو کام نہیں ہو رہا تھا، اور وہ جو میرٹ اور وہ ہنر اور محنت اور دیانت کو چھوڑ کر صرف اور صرف سیاسی بنیادوں پر تبادلے اور بھرتیاں ہو رہی تھی۔ یہ ہے وہ سب سے بڑا نقصان جس نے خالی زراعت کو نہیں پورے پاکستان کے معاشرے کو پہنچایا ہے، کہ ہم نے میرٹ کو ہم نے ایک طرف کر دیا اور سفارش اور اقربا پروری وہ سکہ رائج الوقت بن گئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، 600 ارب روپے کا وہاں پر ہمارے جو بڑے سکیئرس ریسورسز وہاں بلیڈنگ ہو رہی ہے، جس میں پی آئی ہے، جس میں سٹیل مل ہے، جس میں بند پڑی مشین ٹول فیکٹریاں ہیں، الیکٹرک فیکٹریاں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ وجہ ہے، اور جس طرح سپاہ سالار نے کہا کہ کوئی نہ کمی ہے ہمارے ملک کے اندر، بڑے بڑے اذہان ہیں، زرخیز زمین ہے، پہاڑ ہے، معدنیات ہیں، ہر چیز موجود ہے۔ آج اگر ہم اکٹھے ہوئے ہیں تو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اس ویژن کو ہم نے لے کر چلنا ہے، اکٹھے ہو کر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے یوں محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، کہ ہمیں مل کر ہمیں یہ کرنا ہوگا۔ یہ میں اور تم نہیں بلکہ ہم بن کر ہمیں اس کو آگے لے کے جانا ہوگا، تو یقین کر کے پاکستان دنیا کا ایک عظیم ملک بن سکتا ہے، لیکن باتوں سے نہیں، عمل سے، اور یہ عمل کا وقت آ گیا ہے۔ اس لیے میں نے کہا ہے اور میں یہ کہہ رہا ہوں پھر ڈنکے کی چوٹ پر کہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ یہ دوسرا زرعی انقلاب پاکستان میں رونما ہونے جا رہا ہے، اور اس میں the whole of the government is part of this program۔ وفاقی حکومت، صوبائی حکومتیں، تمام ادارے اور افواج پاکستان، اور ان کی جو اس وقت کمٹمنٹ ہے وہ it is very encouraging and I get emotional at times۔ یہ منسٹر ہمارے چیمہ صاحب بیٹھے ہیں، انتہائی لائق احترام ہیں، بہت ان کو اس کا زراعت کا علم ہے۔ اب دیکھیے کہ ملک کے اندر 4.5 ارب ڈالر کا ہم نے خوردنی تیل امپورٹ کیا۔ یہ منسٹر بیٹھے ہیں انڈسٹریز، ان کو مجھے بھجوانا پڑا وہاں پر، انڈونیشیا گئے تھے آپ، وہاں پر کیونکہ اس زمانے میں اپنا بہت زیادہ دنیا میں
اپنا بندش تھی اور قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی تھیں، یہ جا کے خوردنی تیل لے کے آئے. اب بتائیے کہ پاکستان اگر $4.5 ارب خوردنی تیل امپورٹ کرنے پر صرف کرے گا تو پھر ہمارا ایک جو ڈیولپنگ کنٹری جو ہے کہاں جائیں گے ہم؟ یہ جو ہمارے جو کوسٹل ایریاز ہیں وہاں پر پام ٹریز وہ لگ سکتے ہیں، ہمارے کنولا ہے، ہمارا سن فلاور ہے. ہم اگر ہمت کریں، کوشش کریں تو آج یہ سیمینار یہ روایتی سیمینار نہیں ہے. آج یہ سیمینار ایک جینون ایک ایفرٹ کے لیے یہاں پر منعقد کیا گیا ہے کہ اس قوم کو آگے لے کے جانے کے لیے. دیکھیے وہ زمانہ تھا جب ہمسائے ملک سے زیادہ کاٹن ہم پیدا کرتے تھے. ابھی آپ کو فگرز بتا دیے گئے، میں اس کو ریپیٹ نہیں کرتا. ہم گندم میں بھی پر ایکڑ ییلڈ میں ہم کم ہیں بعض ممالک سے، ہم گنے میں بھی کم ہیں، ہم کپاس میں بھی کم ہیں. تو بتائیے کہ وہ ملک پاکستان، خداداد ملک پاکستان، جس کو عظیم قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا، تو آج جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام وسائل دیے ہیں. The only thing we need to do is the will to do. اور اگر پھر ہم یہ کمر بستہ ہو جائیں تو پھر انشاءاللہ کوئی پہاڑ سمندر ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گا. میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ویژن کے ذریعے اور اس پروگرام کے ذریعے انشاءاللہ خلیجی ممالک سے یہاں پر انویسٹمنٹ ہوں گی، کیونکہ پاکستان اب مزید قرض لینے کا متحمل نہیں ہو سکتا. میں نہیں بتا سکتا آپ کو، یہ سپاہ سالار آپ کو نہیں بتا سکتے، یہ فائنانس منسٹر آپ کو نہیں بتا سکتے کہ کس طرح ہم ترلے منتیں کر کے ہم اپنا لونز لے رہے ہیں اور ملک کو جو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے پوری کوشش کی گئی. اور خدا کا شکر ہے کہ IMF کا ایز اے ٹیم ورک بھرپور دن رات محنت سے وہ پروگرام SLA ہوا، اور اب انشاءاللہ 2 دن بعد بورڈ کی میٹنگ بھی ہو جائے گی. بٹ دس از ناٹ انف. It is just the beginning of a long journey of hard work and untiring efforts. اس کے لیے ہمیں ویژن بھی چاہیے، اس میں ٹیم ورک بھی چاہیے اور شبانہ روز محنت کرنی ہوگی. تو اگر ہم اس ویژن کو جو ہمارا گرین پاکستان انیشیٹو ہے اس کے لیے خلیجی ممالک سے وہ انویسٹمنٹس کرنے کے لیے تیار ہیں. 3-4 دن پہلے جب ہماری میٹنگ ہوئی تو وہاں پر ان کے سفراء موجود تھے. جب ہمیں سپاہ سالار نے ہمیں وہاں پر انوائٹ کیا اور وہ بالکل تیار ہیں کہ ہم پاکستان میں انویسٹمنٹس کرنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ آئیں انویسٹمنٹس کریں، یہاں پر اجناس پیدا کریں اور لے جائیں. یہ زمین تو یہیں رہے گی قیامت تک، کوئی نہیں اس زمین کو لے کے جا سکتا. لیکن وہاں سے اگر مشینری آتی ہے، جدید آلات آتے ہیں، جس طرح لیزر لیولنگ کی بات کی ابھی ایک ایکسپرٹ نے، اور دوسرے آلات. ایک زمانہ تھا یہ بات ہو رہی تھی لیزنگ کمپنیز کی، اور بھائی لیزنگ کمپنیز تو 40 سال 30 سال پہلے بن گئی تھیں، جہاں پر جان ڈیئر کے کمبائن ہارویسٹر آتے تھے، تھریشر آتے تھے اور دوسرے آلات آتے تھے. لیکن نظام اس طرح خراب ہوا، اس طرح بگڑا کہ اس کے بارے میں مزید تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آج پھر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، ہم سب اکٹھے ہیں. ہمیں اور دیکھیے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کوئی سرمایہ کار کسی ملک میں سرمایہ کاری نہیں کرتا جب تک کہ وہاں کے جو سیاسی حالات وہ سٹیبل نہ ہوں. باہر کی انویسٹمنٹ تو دور کی بات ہے، اپنے انویسٹ نہیں کرتے. تو اس لیے اگر ہم نے مل کر پاکستان کو دوبارہ اب اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے اور بتانا ہے ان اپنے بھائیوں دوستوں کو جنہوں نے ہماری ہمیشہ مدد کی کہ اب ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے جا رہے ہیں، تو یقین کریں وہ دل کھول کر یہاں پر سرمایہ کاری کریں گے. اور اس پروگرام کے ذریعے انشاءاللہ اگلے 4-5 سال میں بہت زیادہ جو ہائی فگرز کو پش کرنے کا قائل نہیں ہوں، لیکن اگر ایوریج اوس بھی اگر لے لے تو 4-5 سال میں اس میدان میں انشاءاللہ 30-40 ارب $50 ارب کی سرمایہ کاری کہیں نہیں گئی. اور وہ پھر آپ اجناس پیدا کریں، جو لینڈ آپ کی جو کاشتکاری کے قابل ہے مگر نہیں ہو رہی کہ وہاں پر پانی نہیں ہے، یہاں پر ہم گئے نہیں، اس کو ہم بروئے کار لائیں گے تو کتنی آپ کی پروڈکشن بڑھے گی جو آپ ایکسپورٹ کریں گے. ڈاکٹر محبوب الحق نے کہا تھا کہ 60 کی دہائی میں کہ پاکستان از گرین باسکٹ فار دا گلف اسٹیٹس. آج وہ گلف اسٹیٹ جو ہیں یا GCC وہ $40 ارب کی اجناس
پوری دنیا سے منگاتے ہیں اور ہمارا حصہ جو ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. ابھی آپ کو دوسرے فگرز بھی آپ کو ملے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ دم. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے انشاءاللہ اس پروگرام سے تقریباً 40 لاکھ لوگوں کو جابز ملیں گے, اور ہماری جو یہ کسان بھائی یہ اس بات کی گواہی دیں گے, چونکہ ہماری جو کولڈ چین اویلیبل نہیں ہے, ہمارے جو دوسرے جو اپنا جو ارینجمنٹس ہیں وہ موجود نہیں ہیں, بے شمار ان کی محنت ضائع ہو جاتی جب پھل سبزیاں گلیوں محلوں میں اپنا گلتے سڑتے ہیں. اگر دیہاتوں میں ہم سمال میڈیم انٹرپرائزز کو فروغ دیں اور ان نوجوان بچوں کو وہاں پر ہم چھوٹے اپنا پلانٹس لگانے کے لیے قرضے دیں اور وہ ایگرو بیسڈ انڈسٹریل وہ پلانٹس لگائیں, تو چاہے وہ سبزی ہے چاہے وہ فروٹ ہے, اس کے ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس بنا کے ایکسپورٹ کریں گے تو پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ابھی مجھے اپنا پیرس میں ملے مجھے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے چیئرمین, انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب آپ کا جو باسمتی چاول بڑا زبردست ہے. تو سردار یار صادق میرے ساتھ کھڑے تھے, میں نے کہا ہم انشاءاللہ ایک اور ان کو تحفہ بھجوائیں گے, اور جو سب سے لمبا باسمتی چاول جو ہے وہ ہم ان کو بھجوائیں گے. لیکن اب باسمتی میں اب آپ کے اور بھی کمپٹیٹرز آ گئے ہیں دنیا میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انشاءاللہ جس طرح یہاں پر بتایا گیا کہ ہمیں اپنے اللہ پر توکل کرنا ہوگا, ہمیں اٹھنا ہوگا اور اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا کہ ہم ماضی کو خیر بات کہہ کے رونا دھونا نہیں, ہمت کر کے انشاءاللہ پاکستان کو انشاءاللہ اس کا کھویا ہوا مقام ضرور دلوائیں گے. اور یہ کس طرح ہوگا, مجھے بار بار پھر انہی اشعار پر اقبال کے مجھے تکیہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ بہت میسمرائزنگ اس کا پیغام ہے اقبال کا, کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے, اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے, کوئی زیب گلو کر لے. میرے بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, بہنوں, میں آپ کو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گرین پاکستان انیشیٹو جو ہے یہ ہمارا ایک مشترکہ قومی ہمارا فریضہ ہے, ہماری ذمہ داری ہے. اور میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں سپہ سالار صاحب کا, ان کی پوری اس تعاون کا اور کمٹمنٹ کا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے وزیر زراعت کا اور اپنی ٹیم کا, اور میں انوائٹ کرتا ہوں ان تمام ایکسپرٹس اور ریسرچرز کو آئیں جو پاکستان میں ہیں اور پاکستان سے باہر ہیں, کہ وہ آئیں ہماری مدد کریں. اور انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ پھر 1-2 سال میں یہ ہماری زرعی معاشی جو اکانومی ہے یہ ریوائیو ہو جائے گی, اور ضرور ہوگی. پھر آپ دیکھیں گے کہ پھر مجھے یا کسی اور کو یا سپہ سالار کو باہر جا کر قرضے نہیں مانگنے پڑیں گے, بلکہ یہاں پر سرمایہ کار آئیں گے اور کہیں گے جناب ہم انویسٹ کرتے ہیں, مشینری لاتے ہیں, ہم ٹیکنالوجی لاتے ہیں, ہم اپنا پروڈکشن کریں گے اور واپس لے کے جائیں گے. شروع میں جس نے کسی نے کہا, بہت صحیح کہا, کہ نیشنل سیکورٹی از ناٹ آل انکمپاسنگ. It's not about only guns and mortars and airplanes. It's about food security. It's about economic security. تو یہ ساری ایک دنیا میں آج اس کی نئی ڈیفینیشن ہے, اس کی نئی اصطلاح ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج ہماری نیشنل سیکورٹی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی معاشی سیکورٹی کو مضبوط بنائیں اور زرعی معاش کو بہت مضبوط بنائیں. پاکستان نے ہمیں تمام وسائل دیے ہیں. میں آپ سب کا آخر میں شکریہ ادا کرتے ہوئے اس شعر پر بات ختم کرتا ہوں. کسان بھائی میرے سروں کے تاج ہیں, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم مل کر جو کچھ بھی ہم ان مشکل حالات میں کے باوجود کر سکے ہم نے کیا, اور آئندہ جو بھی حکومت آئے گی انتخابات کے بعد انشاءاللہ ہم مل کر ہم آپ کی پوری مدد کریں گے تاکہ آپ پاکستان کی زمین سے سونا اگلیں اور پاکستان کو یہ جو قرض کی مہ سے آپ جان چھڑائیں. اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار آپ کو دیا ہے, آپ کو یہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ دی, اور آپ یہ ضرور کریں گے اور یہ ضرور ہوگا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آخر میں کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے
رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. پاکستان پائندہ باد.